بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سیدی عبد الجلیل مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے ایک کمرے میں جلوہ افروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے انوارات و تجلیات سے پورا گھر جگمگا رہا ہے اور غریب خانہ کا کونا کونا روشن و منور ہے۔ میں نے 3 مرتبہ عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے بوسہ دیا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک پڑوسی فوت ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواہ ہو، ثنا خواہ ہو، یعنی تعریف کرنے والے ہو، توصیف بیان کرنے والے ہو۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں مدح خواہ ہوں؟ تو وہ بولا کہ اللہ کی قسم، تیرے اس وصف کا شور اہل آسماں میں ہے اور ہماری یہ گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اکثر ویڈیوز میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے ورد میں کوئی ایک ہی درود رکھیں، یعنی جو بھی درود آپ پڑھیں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی میں عادتاً اپنا لیں، لاگو کر لیں کہ اس درود کے علاوہ ہم نے اب کوئی اور درود نہیں پڑھنا، یعنی اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ یہ ہمارا ورد ہے اب، کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے درود خضری پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کسی سے درود ابراہیمی کے فضائل سنتے ہیں تو درود خضری چھوڑ کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک طویل درود ہے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا کثرت سے، تو اس کو چھوڑ کر پھر درود رحمت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سون اور بھی بہت سے درود ہیں، یعنی بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنا درود تبدیل نہ کریں، وظیفہ تبدیل نہ کریں، بلکہ ایک ہی درود کو پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، تو بار بار درود کو پڑھے۔ 1 لاکھ مکمل ہوا تو دوبارہ شروع کر لے، دوسرا 1 لاکھ پڑھے، وہ مکمل ہوا تو تیسرا 1 لاکھ شروع کر دے، یعنی اسی درود کو کنٹینیو رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی 1 لاکھ مرتبہ پڑھا اور پھر اس کے بعد کوئی اور شروع کر لیں، نہیں، آپ نے مستقل طور پر ایک ہی درود کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ نے عنوان دیکھا ہوگا کہ مختلف درود پڑھنے کی عادت اپنائیں، تو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ باقی کے درود بھی پڑھیں، ورد آپ کا ایک ہی رہے، وظیفہ آپ کا ایک ہی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف درود بھی پڑھیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ مثلاً آپ نے ہفتے والے دن سے درود پڑھنا شروع کیا، درود رحمت آپ کا ورد ہے، آپ نے ہفتے کو بھی یہی پڑھا، صبح سے لے کر رات تک، اتوار کو بھی، سوموار کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی۔ اب آپ نے ہفتے سے لے کر جمعرات تک درود رحمت پڑھا یا جو بھی آپ کے ورد میں تھا، درود ابراہیمی تھا، تو آپ نے ان 6 دنوں میں مسلسل اپنا ایک ہی ورد رکھا۔ اب جب جمعۃ المبارک کا دن آئے
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دن میں مختلف درود بنیت ثواب پڑھیں۔ مثلاً آپ ترتیب بنا لیں کہ جمعے والے دن 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود رحمت پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود مقدس پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود اکبر پڑھنا ہے، یا 1 مرتبہ دلائل الخیرات شریف پڑھنی ہے۔ جمعے والے دن مختلف درود پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو یہ وجہ ہے کہ یہ جمعے کا دن یوم درود ہے، درود پڑھنے کا دن ہے، اور جب آپ ثواب کی نیت سے اس دن میں مختلف درود پڑھیں گے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 مرتبہ ہی پڑھیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر درود کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مختلف درود پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے سامنے کھولا جائے گا تو ہر درود آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا جو کہ آپ نے ثواب کی نیت سے پڑھا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ کل کو جب میرا نامہ اعمال کھلے تو اس میں درود رحمت بھی لکھا ہوا ہو، اس میں درود تنجینہ بھی لکھا ہو، اس میں درود خضری بھی لکھا ہو، درود ابراہیمی بھی لکھا ہو، درود نولکھی بھی لکھا ہو، درود ماہی بھی لکھا ہو، درود کبریت احمر بھی لکھا ہو، دلائل الخیرات کا ثواب بھی اس میں لکھا ہو۔ جمعے کے دن میں مختلف درود پڑھیں ثواب کی نیت سے، اور باقی دنوں میں اپنا ایک ہی ورد رکھیں کہ آپ کو 6 دنوں میں آپ کا ورد بھی مکمل ہوتا رہے، اور جمعے کے دن میں آپ مختلف درود ثواب کی نیت سے پڑھیں کہ کل قیامت والے دن آپ کسی درود کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ یہاں تک کہ جس درود کا نام آپ کو نہیں بھی پتا، آپ اس درود کو بھی جمعے والے دن پڑھ لیں، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب چلا جائے گا۔ تو محنت کرے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، باتوں کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اور آگے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے۔ درود شریف کی دعوت دے، پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ خصوصاً آج کل کے دور میں آپ نے درود پڑھا، اس پرفتن دور میں آپ نے درود پڑھا، رحمتیں سمیٹ لی، برکتیں سمیٹ لی، فوائد سمیٹ لیے، برکات دیکھ لی، مشاہدات دیکھ لیے، روحانی خواب دیکھ لیے، لیکن یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جہاں آپ اپنا بھلا سوچ رہے ہیں، اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، وہیں دوسروں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور آپ سے زیادہ دوسروں کو ضرورت ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوسروں کو درود شریف کی دعوت لازمی دے، خواہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے اپنا فرض پورا کرتے رہنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔